يا أيها الناس اعبدوا ربكم دیکھیں با کے اوپر کیا ہے؟ پیش، زبر نہیں ہے، اس کو مارک کر لیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی ذال کو کس طرح پڑھیں گے؟ نرمی سے. پھر سے پڑھیں. ربکم الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم خلقکم. اب پہلے قاف ہے پھر کاف ہے. خلقکم والذین من قبلکم والذین من قبلکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم پھر سے پڑھیں گے. ایک آواز میں پہلے سانس لے لیں. پھر سے. یہ جو لفظ ہے اعبدو، دال کے بعد کیا ہے؟ واو. جب یہ واو آئے گا تو کس سے پڑھیں گے؟ اعبدو. صرف پیش نہیں پڑھیں گے، پیش کے ساتھ آگے واو ہے اس کو بھی پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں گے. پھر سے. لعلکم تتقون لعلکم تتقون. یا ایھا، یا کا مطلب ہوتا ہے اے. یا جو ہے یہ حرف ہے. اب آپ کہیں گے تو دو حرف ہیں، آپ اس کو ایک حرف کہہ رہی ہیں. عربی زبان میں جو کچھ بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے. لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، نکال باہر پھینکنا. تو جب آپ بولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے ہیں نا، منہ سے الفاظ پھینک رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، ڈال رہے ہوتے ہیں. عربی میں کہا جاتا ہے لفظ البحر السمک، کہ سمندر نے مچھلی باہر پھینک دی. تو کب پھینکتا ہے سمندر مچھلیاں باہر؟ جب وہ خود پیچھے ہٹتا جاتا ہے تو وہ رہ جاتی ہیں ادھر، یا اس کی لہر آتی ہے تو اٹھا باہر پھینکتا. تو آپ کے بھی دل میں لہر آتی ہے خوشی کی یا غم کی یا غصے کی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ منہ سے لفظ نکال نکال پھینکتے چلے جاتے ہیں.
تو کوئی بھی چیز جب آپ منہ سے نکالتے ہیں تو وہ لفظ ہوتی. دو طرح کا ہوتا ہے یہ. ایک ہوتا ہے میننگ فل اور ایک ہوتا ہے میننگ لیس. ایک ہوتا ہے با معنی اور ایک ہوتا ہے بے معنی. ایک ہوتا ہے با معنی اور ایک ہوتا ہے مہمل، بیکار، فضول، کوئی معنی نہیں، میننگ لیس. جو بھی بامعنی لفظ ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. اس کے 3 حصے ہوتے ہیں یا اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہے اسم، اس کو اسم نہیں کہنا. کیا ہے یہ؟ اسم. دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف. اسم ناؤن کو کہتے ہیں، فعل ورب کو کہتے ہیں اور حرف پریپوزیشن. اب آپ دیکھیے کہ اسم جو ہے اس میں مختلف چیزوں کے نام آتے ہیں، انسانوں کے نام، جانوروں کے نام، کسی بھی چیز کا نام. اور فعل جو ہوتا ہے اس میں کام ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا، اچھے کام یا برے کام سب آتے ہیں. اور حرف جو ہوتے ہیں وہ ان کو جوڑتے ہیں، اسم اور فعل کو باہم جوڑنے کا کام دیتے ہیں. یا جوڑنے کے علاوہ ان کا اپنا انڈیویجول کام بھی ہوتا ہے. جیسے یا جو ہے ابھی کسی کو جوڑ نہیں رہا، اسم فعل کو جوڑ نہیں رہا، یہ ابتدا ہے کلام کی. تو یا کا مطلب ہے اے. ایوہا جو ہے یہ ندا میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یا ایوہا. یعنی ایک دفعہ یا کہا، اس کو مزید تاکید کے لیے ایوہا بھی ساتھ لگا دیا. یعنی الگ ایوہا کا کوئی اس طرح معنی نہیں ہے، لیکن یا کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو یا کے اندر تاکید ہوتی ہے، یہ زور پیدا ہوتا ہے. یعنی تنبیہ کا معنی، وارن کرنے کا معنی بھی آتا ہے اس میں. یا ایھا الناس، الناس پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لوگو. اعبدو کیا روٹ ہے اس کا؟ عین بادال، عبادت کرو. ربکم اپنے رب کی، رے بے رب. الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو. خلق کیا روٹ ہوگا اس کا؟ خا لام قاف، خلق. کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، یعنی دونوں طرح پیدا کرنا. یعنی ایک چیز تھی نہیں سرے سے. جیسے انسان، ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. میں اور آپ آج سے 100 سال پہلے کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کوئی وجود تو نہیں تھا نا، ہمارا یہ جسم تو نہیں تھا. تو اس نے عدم کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ ہونے سے وجود میں لے آیا، جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اس کے لیے بھی لفظ خلق کا استعمال ہوتا ہے. اور ایک چیز سے دوسری چیز بنانے کے لیے بھی خلق آتا ہے. مثلا کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اور اس سے ایک نئی چیز کو فارم کرنا، وہ بھی تخلیق ہوتی. خلقکم والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. قبلکم کا روٹ کیا ہوگا؟ قاف بے لام. لعلکم تاکہ تم، یا شاید کہ تم، تتقون تم بچ جاؤ. تتقون کا روٹ کیا ہوگا؟ متقین ہم نے لفظ پڑھا تھا تو اس میں روٹ کیا پڑھا تھا؟ کچھ یاد کریں. حرف علت ہے اس میں بیسیکلی، اس لیے وہ آپ کو ہڈن ہے، وہ نظر نہیں آ رہا تو مشکل ہو رہی ہے. اس کا روٹ ہے واو قاف یہ. وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا، بچنا. وقایا پرہیز کے لیے ہوتا ہے. تو لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ. واو قاف یہ اس کا روٹ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اے انسانوں. اور انسانوں میں سب شامل ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، آزاد ہوں یا غلام، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر شکل، ہر زمانے اور ہر مکان کا شخص، کوئی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو. سب کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر کہا گیا ہدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کرو؟ اعبدو، عبادت کرو۔ اور عبادت کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کی تعظیم اور اللہ کا ڈر، یہ تمام چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں۔ عبادت کرو یعنی اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے محبت رکھو، اسی کو سب سے بڑا مانو۔ ربکم، اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، جیسا کہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں آتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور اس کے لیے ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ تو اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے، اور صرف تم کو نہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، یعنی سب کا خالق اللہ ہے۔ کس لیے عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، گناہوں سے، جہنم سے، برے انجام سے۔ تو اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اب یہاں پر صرف رب کی بات نہیں کی گئی، اپنے رب کی ایک اپنائیت کا احساس دلایا گیا۔ اور پہچان کس طرح کرائی گئی؟ وہ جس کی وجہ سے تم یہاں ہو آج، جس نے تم کو بنایا، اور وہ عبادت کے لائق ہے اس لیے کہ اس نے ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے تھے، جب کوئی نہ تھا، جب تم بھی نہ تھے۔ اور اس عبادت میں اس کا فائدہ نہیں بلکہ تمہارا فائدہ ہے۔ تم جب اس کے ہو جاؤ گے تو اس کو راضی کرو گے اور اس کے ذریعے برے انجام سے بچو گے، دوزخ سے بچو گے۔